علی صاحب آپ سے آغاز کروں گا. جو بابر ستار والا معاملہ ہے، آج اعتزاز صاحب تو اس کے اوپر کافی اس کو سپورٹ کیا بابر ستار کو، لیکن سیاسی طور پر میں دیکھوں تو شاید دو ہمیں گروپس نظر آتے ہیں ڈیوائیڈڈ، جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ججوں کو طاقت دینے کے معاملے میں، اور خاص طور پر جو اپ رائٹ جج ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سب کو آواز ملانی چاہیے. پی ٹی آئی شاید ان 6 ججوں کے ساتھ کھڑی ہے، باقی لوگ اس وقت ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اس ڈویژن کی کیا وجہ؟ میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا. میں تھوڑا سا آخر میں جو پچھلے سوال کا آخری حصہ تھا میں اس کو مکمل نہیں کر سکا، اور اس سے مزید وضاحت آپ کو ہوگی کہ جس طرح سے شبلی فراز صاحب نے کہا نا مذاکرات اور ان باتوں کے حوالے سے، کہ پہلے ایک ماحول بھی کریٹ کیا جائے، کوئی انوائرنمنٹ ہو. اور یہ باتیں میں 2-3 باتیں صرف چھوٹی چھوٹی گنواؤں گا کہ جی یہ پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں یا خواتین جو ہیں، کہ یہ ایک کیس میں بیل ہوتی ہے تو وہ دوسرے میں 1-2 کلومیٹر دور کسی جرم میں اس کو ملوث کر دیا جاتا ہے، وہاں سے بیل ہوتی ہے تو 6 کلومیٹر دور وہ کلمہ چوک میں کسی جرم میں ملوث، اس کے بعد وہاں سے بیل ہوتی ہے تو پھر میاں والی میں کسی کیس میں لے جایا جاتا ہے. اب یہ پالیسی ان کی ہے، تو ہم نے اس پالیسی میں جو ہے تبدیلی کی بات کرنی ہے. یہ اور دیگر جو پرامن اجتماعات کی اجازت نہیں ملتی، ایم پی او کا استعمال جو ہو رہا ہے، یہ ساری علامتیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ یہ سسٹم جو ہے ایکچولی چل کس طرح رہا ہے. اور پھر یہ مثال تو بہت سے لوگوں نے دی ہے کہ انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر، مطلب انٹیریئر منسٹر جو مرضی بعد میں وضاحت دیتے رہیں. یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی یہ باتیں ہیں، تو اس کی وجہ سے فی الحال ویسے محسن نقوی صاحب زیادہ بااختیار ہیں. یہ دیکھیں کچھ کام تو کرتے نظر آ رہے ہیں نا، آپ کو اپنی مرضی سے شاید کر رہے ہوں گے، لیکن شہباز صاحب کے اوپر یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بااختیار کام کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے وہ فکرہ استعمال کیا کہ ان کے پلے ہے ہی کیا. تو اس لیے ہم جو ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو ایگزامپلس کے طور پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کس لیے کس وجہ سے. میں کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے تو کوئی وضاحت نہیں دے سکتا یا ان کے رویے کو یا کنڈکٹ کو اس معاملے میں نہیں ایکسپلین کر سکتا، لیکن اپنا موقف جو ہے ضرور واضح کر سکتا ہوں. ہم جو ہیں یہ پرزور مذمت کرتے ہیں جو بابر ستار صاحب کے خلاف اس طرح کی یہ ڈرٹی کیمپین یا یہ غلیظ قسم کی مہم جو ہے یہ چلائی جا رہی ہے. اور میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے اپنی تمہید میں ان کو اپنے ذاتی جو تعلق آپ کا ان کے جج بننے سے پہلے کا تھا، بطور ایک اینکر کے اور بطور ایک مہمان ماہر کے، کہ وہ کس طرح کی وہ پرسنالٹی اور کس طرح کے کیریکٹر اور کس طرح کی انٹیگریٹی کے مالک ہیں. اور یہ ہم اس کو حکومت کی دہلیز پہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور جن افراد پہ یہ مشتمل ہے، یہ ان کی ذہنیت ہی کی عکاسی اسی طرح ہے کہ یہ امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلنے والے جو ہیں شروع سے، ان کو اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے، جسٹس ملک قیوم کو بھی اور جسٹس رفیق تارڑ کو، میرے والد کے کالیگ تھے، لیکن ان کو اس طرح کے ججز چاہیے. یہ سارے ان دونوں کی ہسٹری میں اور ٹیلی فونز پہ کیا باتیں ہوتی رہیں، کوئٹے میں کیا ہوا جب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور آپس میں ان کی جو تھی وہ کھچاؤ پیدا ہوا. سر اس معاملے میں آپ کی بھی جماعت کی تاریخ کوئی صاف نہیں ہے. آپ کی جماعت کو بھی فون کال نہیں آتی تھی، کبھی دھرنے کے دوران میں، کبھی 25 مئی کے دوران میں. تو معذرت چاہتا ہوں. نہیں جی، ہم نے ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ پہلی بار اپنا جو ہے وہ جیل کاٹا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی 2008 کے الیکشن کو بائیکاٹ کیا تھا. ہم جسٹس بابر ستار کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک انڈیویجول کیس کے طور پہ بھی، کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس قسم کی بیجا تنقید کا، اور جو ان پہ خلاف جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے. اور دوسرا ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور وہ جس طرح سے اس وقت انڈر اٹیک ہے، اور جس کا وہ بلی جو تھیلے سے باہر آئی ہے جب 6 ججز نے وہ بات کی ہے، اور جس سے ایک اندازہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ایک پورے ریاست کے ایک ستون کو، اور اس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور پھر ماتحت عدلیہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک 3 دنوں میں 3 فیصلے آ جاتے ہیں، 12 16 گھنٹے کی کر کے جیل کے ٹرائلز کو. یہ بھی جو ہیں وہ یہ لوگ کرا رہے ہیں.